وقتاً فوقتاً وہاں کی قبائل کے درمیان خونریز لڑائیوں کا ایک سلسلہ جاری رہا ہے، ہزاروں جانیں اس میں چلی گئی ہے، لیکن متاسفانہ وہ ایسے مسائل کہ جس کا حل موجود ہے، چونکہ ضلع کرم واحد مرج اضلاع میں سے ہیں کہ جہاں کا لوور اور اپر کرم کا وہ ریونیو ریکارڈ اور زمینی اسناد سب کچھ نقشہ جات وغیرہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کے انتظامیہ نے ہمیشہ ایک مجرمانہ غفلت جو ہے وہ میں رہے ہیں، جس کے نتیجے میں وہاں کے قبائل ہمیشہ دست بگریبان رہتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے سوشل میڈیا کا غلط استعمال وہ بھی وہاں پر ایک رواج بن چکا ہے، جس میں مقدسات کی توہین ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں بھی وہاں کے قبائل آپس میں دست بگریبان رہتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی حکومت نے ابھی تک کسی کے خلاف بھی خاطر خواہ کارروائی نہیں کی ہے، در حالی کہ فریقین وہاں پہ اہل تشیع اور اہل تسنن سب نے مل کر حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جو بھی گستاخی کرتا ہے کسی بھی مکتب کے مقدسات کا، اس کے خلاف کارروائی ضروری ہے۔ تو لہٰذا ہم نے 22 دن تک دھرنا دیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جمہوریہ اسلامی پاکستان کے جو ایوان اقتدار میں بیٹھے ہیں انہوں نے ابھی تک ہمیں اپنا نہیں سمجھا، ان کا پتہ نہیں کیسے سوچ ہے، لیکن ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ہمیں پاکستانی نہیں سمجھ رہے ہیں، اور ہم 22 دنوں سے یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ ایوان اقتدار میں بیٹھے جتنی بھی ہیں وہ اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں، ورنہ اگر اس کے ملک کے ساتھ مخلص ہوتے تو یقیناً ملک میں ہر طبقے کی آواز یہ سنتے، لیکن انہوں نے ابھی تک ہماری آواز نہیں سنی۔ تو لہٰذا آج بھی آپ کے توسط سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری آواز ایوان اقتدار تک پہنچے، تاکہ کرم کے مسائل حل ہو جائیں اور کسی کو بہانہ نہ ملے کہ وہاں دوبارہ لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہے۔ تو لہٰذا میں آپ کے خدمت میں جو پریس ریلیز ہے یہ سناتا ہوں، پھر آپ دوستوں کا جو بھی سوال ہو تو دوست سب بیٹھے ہیں، آپ کا انشاءاللہ ہم جواب دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صحافی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، بند حقیر سید تجمل حسین الحسینی، میرا تعلق جو ہیں پارا چنار سے ہیں، اور میں پارا چنار پاکستان تحریک حسینی کا جو ہے صدر ہوں، جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کرم یکجہتی کمیٹی کے زیر اہتمام گزشتہ 21 دنوں سے علامتی احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ اس دھرنے کا مقصد بحث حکمرانوں تک اپنی صدائے احتجاج پہنچانا تھا، تاکہ وہ ضلع کرم کو درپیش مسائل بالخصوص قیام امن میں اپنا کردار ادا کرے۔ ریاست کی اولین ذمہ داری عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے، مگر بدقسمتی سے ہم ایسے حکمرانوں کے رحم و کرم پر ہیں جو بحثی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ان حکمرانوں کو مظلوم عوام کی مشکلات کا کوئی احساس نہیں، کیونکہ تقریباً 35 سال ہو گئے ہیں کہ ہم نے ایوان اقتدار کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے ان مسائل کا کہ وہ ہمارے یہ زمینی تنازعات حل کریں، اب تک ایک مسئلہ بھی حل نہیں ہے۔ اگر انہیں کوئی فکر ہے تو وہ صرف اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کی ہے۔ آج ہم امن کی راہ میں حائل رکاوٹوں کے بارے میں آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ضلع کرم میں زمینی تنازعات کی وجہ سے خونی لڑائیاں ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں سے زائد افراد جان بحق ہو چکے ہیں اور بشمار زخمی ہوئے ہیں۔ ضلع کرم واحد ضلع ہے جس میں زمینوں کے ریکارڈ موجود ہے اور یہ تنازعات آسانی سے حل ہو سکتے ہیں، لیکن زمینوں پر قابض مافیا اور قبضہ گروپوں کی وجہ سے فرقہ وارانہ لڑائیاں ہوتی ہے، جن میں درجنوں لوگ قتل یا زخمی ہو جاتے ہیں۔ محترم صحافی حضرات، ہم نے 21 دن کے دھرنے میں یہ واضح کیا کہ ضلع کرم میں امن کو درپیش رکاوٹوں کو ختم کیا جائے۔ پارا چنار کا دوسرا بڑا مسئلہ
وہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے، جہاں اہل بیت عصمت و طہارت اور صحابہ کرام کی توہین کی ویڈیوز وائرل کی جاتی ہے جو حالات کو خراب کر دیتی ہے۔ یہاں پر میں وضاحت کروں، ایک ویڈیو جو ہے وہ اہل بیت عصمت و طہارت کی شان میں گستاخی ہوئی، خود اس ویڈیو میں بنانے والا دوسرے سے کہتا ہے کہ بھائی ویڈیو کو جو ہے کنٹینیو رکھو چونکہ یہ 3 لاکھ روپے کی ایک ویڈیو ہے، یعنی وہ 2-3 منٹ کا ایک کلپ، اس میں یعنی کہتی بھی ہیں کہ یہ 3 لاکھ کی ویڈیو ہے، اس کو جو ہے ضائع مت کرو، لیکن پھر بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور نوبت لڑائی جھگڑوں تک پہنچ جاتی ہے۔ ان افراد کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ اس طرح ٹل پر اچنار روڈ غیر محفوظ ہے، جہاں دہشت گرد مسافر گاڑیوں کو نشانہ بنا کر فرار ہو جاتے ہیں اور آج تک کوئی دہشت گرد گرفتار نہیں ہوا۔ افغان مہاجرین بھی ہماری زمینوں پر قابض ہیں اور ہم سے مختلف علاقوں میں لڑ رہے ہیں۔ ہم نے علاقائی سطح پر احتجاج اور مذاکرات کیے مگر حکمرانوں نے زبانی جمع خرچ سے زیادہ کچھ نہیں کیا۔ اگر یہی حالات رہیں تو ضلع کرم کے عوام بھی بنو، لکی مروت یا بلوچستان کی طرح احتجاج پر مجبور ہوں گے اور اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ محترم صحافی حضرات، ان 21 دنوں میں ہماری مختلف حکومتی عہدیداروں سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ضلع کرم میں تمام مسائل کو جلد از جلد حل کریں، لیکن اگر ضلع کرم کے مسائل حل نہ ہوئے تو کرم یکجہتی کمیٹی کی یہ تحریک جاری رہے گی۔ اسلام آباد انتظامیہ نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا اور اسلام آباد پریس کلب کے سامنے جو رویہ اپنایا وہ مایوس کن تھا۔ انتظامیہ نے نئے قانون کا بہانہ بنا کر ہمیں NOC دینے سے انکار کیا، لیکن ہم اسلام آباد انتظامیہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ضلع کرم میں مسائل حل نہ ہوئے تو ہم دوبارہ احتجاج کے لیے اسلام آباد آئیں گے، چاہے آپ ہمیں جیل بھیج دیں، ہم اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آج کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم اپنی پرامن تحریک کو آگے مرحلے میں لے جا رہے ہیں۔ مختلف حکومتی وزراء اور پارلیمنٹیرینز سے ملاقاتیں کریں گے اور انہیں حالات سے آگاہ کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری مشکلات کا حل نکلے۔ اس امید کے ساتھ ہم آج جو ہمارا دھرنا تھا، وہ جو نیا قانون بنا ہے اس کے ضد میں جو یہ احتجاجی جو ایک جمہوریت کا حسن ہوتا ہے کہ جمہوریت میں ہر ایک اپنا حق مانگے حکمرانوں سے، لیکن مال اسف ہمارے ملک میں یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے بھی ہو وہ جمہوری حق جو ہیں اپنے عوام سے چھینے اور ان کا جو جائز مطالبات ہے اس کا بھی راستہ جو ہے وہ روکے۔ جس طرح آپ بخوبی علم رکھتے ہیں جو قوانین تازہ پاس ہو گئے ہیں وہ ان رکاوٹوں کی کڑی ہے جو جمہوری حق عوام سے چھینی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا دھرنا جو ہمارا جاری تھا، ہم اس قانون کے تحت آج دھرنا ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور مذاکرات کا حصہ بنیں گے تاکہ زمینوں کی تنازعات حل ہو سکیں اور ضلع کرم میں امن قائم ہو۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم دوبارہ زیادہ مضبوط آواز کے ساتھ احتجاج کریں گے اور اس وقت تک استقامت دکھائیں گے جب تک ہمارے مسائل کا سنجیدہ حل اور ضلع کرم میں مستقل امن قائم نہ ہو جاتا ہو۔ آپ لوگوں کا شکریہ۔